الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، شہید کربلا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے اندر، ان کی منقبت کے اندر چند روایات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ویسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اور ان کی شخصیت وہ شخصیت ہے جو تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اور شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لخت جگر ہے اور نواسہ رسول ہے۔ آپ کو محبوب رب العالمین جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان نبوت سے جو القاب ملے ہیں وہ سید شباب اہل الجنہ، یعنی حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہے۔ اسی طرح سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جس کے اندر انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ہما ریحانتای من الدنیا، کہ حسن اور حسین یہ دونوں میرے دنیا کے پھول ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش سے پہلے ہی ان کی پیدائش کی بشارت خواب کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گئی۔ حضرت فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہے، وہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ میں اللہ کے نبی کی خدمت میں گئی اور میں نے عرض کیا اللہ کے نبی میں نے ایک خواب دیکھا۔ اللہ کے نبی پوچھا وہ کیا ہے؟ کہنے لگی بہت برا ہے، بہت سخت ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا وہ کیا ہے مجھے بتا۔ انہوں نے بتایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے جسم کا ایک حصہ وہ الگ ہو کے میری گود کے اندر آیا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ مبارک خواب ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر ایک بچہ پیدا ہوگا جو آپ کی گود میں رکھا جائے گا۔ مراد اس سے یہ ہے کہ آپ ان کو دودھ پلائیں گی۔ کچھ وقت کے بعد میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی ہے اور پھر ام فضل کہتی ہے کہ میں ایک دن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر کے اللہ کے نبی کی خدمت میں گئی۔ اللہ کے نبی نے اپنے بچے کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی گود میں رکھا اور کچھ دیر کے بعد میں آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے کہا اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا حضرت جبریل علیہ السلام ابھی میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کی امت آپ کے اس بیٹے کو شہید کر دے گی، اور انہوں نے مجھے سرخ مٹی بھی دکھائی اس جگہ کی جہاں پر ان کو شہید کیا جائے گا، یعنی خون آلو سرخ مٹی تھی وہ بھی وہ اپنے ساتھ میں لے کر کے آئے تھے۔ خیر، آپ کی جو سن پیدائش ہے اس کے اندر مورخین کا اختلاف ہے، بعض نے 3 ہجری، بعض نے 4، بعض نے 5 اور بعض نے 6 ہجری بھی بتایا ہے۔ جب خاندان نبوت کے اندر، باغ نبوت کے اندر یہ پھول کھلا ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی ہے خاتون جنت کے ہاں، تو اللہ کے علیہ السلام بنفس نفیس تشریف لائے ہیں اور آپ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھٹی دی ہے اور اپنا لعاب دہن جو ہے حضرت حسین کے منہ میں ڈالا ہے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ آپ کے کان میں اذان دی ہے اور عقیقہ بھی کیا ہے 7ویں روز۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل اپنے 3 بیٹوں کا یکے بعد دیگرے جو نام رکھتے تھے اور حرب نام رکھتے تھے، اللہ کے علیہ السلام نے تینوں ناموں کو تبدیل کر کے حسن، حسین اور محسن رکھ دیا۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو بدن تھا یہ بالکل اللہ کے علیہ السلام کے مشابہ تھا۔ ایک روایت ہے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جامع ترمذی کے اندر، اس سے اللہ کے علیہ السلام کی جو محبت، جو الفت ہے اپنے نواسوں کے ساتھ میں وہ اس سے ظاہر ہوتی ہے۔ حضرت اسامہ کہتے ہیں ایک مرتبہ مجھے کوئی کام ہو گیا، میں اللہ کے نبی کے گھر گیا رات میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اللہ کے علیہ السلام جب دروازہ کھولنے کے لیے آئے تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی نے کچھ اور رکھا ہے اپنے اوپر، تو میں نے پوچھنا مناسب نہیں سمجھا، لیکن جب میں اپنے کام سے فارغ ہو کر وہاں سے جانے لگا تو میں نے اللہ کے نبی سے پوچھ لیا کہ آپ نے کیا اور رکھا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا، جب وہ اس سے کپڑے کو ہٹایا تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کی پشت کے اوپر حضرت حسن اور حضرت حسین تھے۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اور میں اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرما۔ دونوں نواسے سرخ قمیصوں کے اندر ملبوس ہو کر
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہے ہیں، اللہ کے نبی صحابہ کرام سے خطبہ دے رہے ہیں، لیکن دوران خطاب جب اس طرح نواسوں کو آتے دیکھا اپنی طرف تو اللہ کے نبی ممبر سے نیچے ہوتے اور دونوں نواسوں کو لے کر کے اپنے پاس بٹھایا اور پھر فرمانے لگے کہ اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا ہے انما اموالکم اولادکم فتنہ، کہ اولاد اور یہ اموال یہ آپ کے لیے آزمائش ہے، فرمانے لگے کہ میں نے جب اس طرح ان نواسوں کو آتے دیکھا تو پھر مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں نے اپنی بات کو روک کر کے ان دونوں کو اپنے پاس میں اٹھا لیا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو تعلق تھا اکابر صحابہ کرام کے ساتھ میں یہ بہت ہی گہرا تعلق تھا، اگرچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل عمر میں چھوٹے تھے لیکن پھر بھی جو اکابر صحابہ کرام ہیں آپ کو عزت و احترام کے ساتھ میں اور تکریم کے ساتھ میں اپنے پاس رکھا کرتے تھے۔ عہد شباب کے اندر آپ اپنے والد کے ساتھ میں رہتے تھے، جنگ جمل اور جنگ صفین وغیرہ کے اندر آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں شامل رہے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو تعلقات ہیں ان کے ساتھ میں وہ بہت ہی اچھے تعلقات تھے۔ جب بھی یہ حضرات نواسۂ رسول جب بھی حضرت امیر معاویہ کے پاس جاتے تھے تو بہت ہی اعزاز کے ساتھ میں بہت ہی اکرام کے ساتھ میں ان کے ساتھ پیش آتے تھے، تحفے تحائف دیا کرتے تھے۔ اور جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ نامزد کیا ہے تو اس وقت اس کو بھی یہی نصیحت کی ہے کہ حضرت حسین کے ساتھ میں نرم گوشہ اختیار کرنا، ان کا جو درجہ ہے ان کا جو رتبہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں اس کا خاص خیال رکھنا۔ اور جو آخری بات ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت کا جو المناک اور جو دردناک واقعہ جو تھا وہ 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کو یزید ہی کے اس ظلم اور جور و جفا کے دور کے اندر یہ پیش آیا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اہل بیت اطہار کی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔